بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا و مصلیا اما بعد۔ سامعین کرام و ناظرین اعظام، آپ احکام و مسائل کی کلپ سن رہے ہیں۔ آج جس سوال کا جواب آپ کی خدمت میں پیش ہے وہ سوال یہ ہے کہ کیا مال کمانا جائز ہے یا جائز نہیں ہے۔ یہ ایسا سوال ہے جو بہت سارے لوگوں نے کیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ مولانا مال کماتے ہیں، دنیا کمانا تو نہیں ہے، یہ ایسا تو نہ وعید ہو جائے، ایسا تو نہ ہو کہ آخرت میں پکڑ ہو جائے۔ اس طرح کے سوالات متعدد لوگوں نے کیا ہے کہ کیا مال کمانے میں ثواب ہے یا نہیں ہے، مال کمانا جائز ہے یا جائز نہیں ہے، مال کمانا نیک کام ہے یا نہیں ہے۔ ایسا تو نہیں ہے دنیاوی عمل ہے خالص، جس پر کوئی ثواب نہ ہو، نقصان ہی نقصان ہو، تو ایسی بات نہیں ہے۔ اس سوال کا جواب آپ حضرات کی خدمت میں پیش ہے۔ دیکھیے، مال کمانا بھی ضروری ہے، اور اگر مال آپ نہ کمائیں گے تو ذرا بتائیے کہ آپ اپنی آل اولاد کی پرورش کیسے کریں گے۔ آپ کی شادی ہوئی ہے، جس محترمہ کو آپ اپنی زوجہ بنا کر، وائف بنا کر گھر میں لائیں، اس کے نان و نفقے کی ذمہ داری آپ نے لیے، اسے کھلائیں گے پلائیں گے کیسے؟ یہ دنیا ہے، دنیا میں کھانے کے لیے، پہننے کے لیے، اوڑھنے کے لیے ہاتھ پاؤں تو مارنا ہی پڑے گا۔ ہاتھ پاؤں ماریں گے، ہم تجارت کریں گے، کاروبار کریں گے، کوئی پیشہ اختیار کریں گے، پیسے آئیں گے، تب تو ہم اپنے بال بچوں کی پرورش کر سکیں گے۔ لہذا مال کمانا منع نہیں ہے، مال آپ کمائیں۔ ہاں، چند باتیں ہیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، اسے ملحوظ رکھنا چاہیے، اس پر دھیان دینا چاہیے۔ مال کمانا یہ تو ایک کہا جائے کہ شرعی حکم ہے۔ یہ آپ مال کمائیں گے، مال ہوگا آپ کے پاس تو آپ اپنی آل اولاد کی پرورش کریں گے، مال ہوگا آپ غربا اور مساکین کا تعاون کریں گے، مال ہوگا اپنے رشتہ داروں پر خرچ کریں گے، مال ہوگا تو مال کی زکوٰۃ نکالیں گے، مال ہوگا تو حج اور عمرہ کرنے کے لیے جائیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ مال ہوگا تو آپ رفاہی کام کریں گے، صدقہ و خیرات دیں گے، اور صدقہ و خیرات کے اتنے فضائل ہیں کہ فی الحال وقت نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو ان کے فضائل بیان کرتا کہ اگر صدقہ میں اور خیرات میں کیا بہت فضائل ہیں۔ لہذا مال کمانا کوئی منع نہیں ہے، اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی ہے، کاروبار کیا ہے، اور قرآن کریم میں بھی یہ بات کہی گئی ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ۔ جمعہ کے بارے میں کہ نماز مکمل ہو گئی ہے تو ٹھیک ہے، زمین میں گھومو پھرو، تلاش کرو، روزی روٹی کے لیے نکل پڑو۔ اور خود قرآن نے ہمیں سکھایا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ یقیناً دنیا کی جو بھلائی ہے اس حسنہ میں بہت ساری چیزیں شامل ہیں، اس میں مال بھی ہے۔ مال کمائیں گے، یقیناً آپ خرچ کرنے والے ہوں گے، اور وہ فضائل آپ کو ملیں گے جو فضائل خرچ کرنے والوں کے حق میں بیان کیے گئے ہیں۔ یہ مال مانگنا، یعنی کہا ہے بھیک مانگنا، یہ ایسا پیشہ ہو چکا ہے، اور افسوس یہ ہے کہ مسلمان ہی کی شکل میں لوگ نظر آتے ہیں۔ رمضان میں دیکھ لیجئے، بہت سارے غیر مسلم مرد، غیر مسلم خواتین، مرد حضرات ٹوپی پہن لیتے ہیں، خواتین برقع پہن لیتی ہیں، غیر مسلم ہوتے ہیں، وہ بھیک مانگتے ہیں، مسلمان سمجھ کے لوگ دیں گے۔ تو یہ بھیک مانگنا سڑکوں پر، چوراستوں پہ، مسجدوں کے سامنے، یہ لگتا ہے کہ مسلمانوں کا ایک سمبل بن چکا ہے، نشانی بن چکی ہے، حالانکہ مانگنے کی شدید ممانعت ہے۔ اللہ کے رسول نے مانگنے کے لیے کہا ہی نہیں، شریعت مانگنے کو کہتی ہی نہیں ہے۔ شریعت تو کہتی ہے مال والوں کو کہ تم مستحقین کو دیکھو، انہیں پہچانو، جائزہ لو، اور مستحقین جو غریب غربا ہیں، مال لینے کے حقدار ہے، چپکے سے ان کا جا کر تعاون کر دو۔ شریعت تو یہ کہتی ہے۔ خیر، میں یہ کہہ رہا تھا کہ مال کمانا کوئی منع نہیں ہے، مال کمائیں گے، بہت سارے مسائل آپ کے حل ہوں گے، خاص کر دینی ادارے چل رہے ہیں، تنظیمات ہیں، تحریکات ہیں۔ آج کل بہت سارے ایسے غریب گھرانے ہیں جو پیسے نہ ہونے کی وجہ سے اونچی تعلیم نہیں حاصل کر پاتے ہیں۔ آپ کے پاس پیسے ہوں، آپ انہیں پڑھائیں لکھائیں، وہ بڑے ہوں گے، آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا وہ۔ اس لیے مال کمانا بالکل درست ہے۔ ہاں، جو لوگ تجارت کرتے ہیں ان کو ایمانداری سے مال کمانا چاہیے، اور سچے تاجر کی بہت فضیلت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے
التاجر الصدوق مع النبیین والصدیقین والشہداء، جو سچے تاجر ہوتے ہیں قیامت کے دن ان کا مرتبہ ایسا ہوگا کہ نبیوں شہداء اور صدیقین کی صفوں میں ہوں گے، یعنی ان کا مرتبہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا ہوگا۔ لہذا سچ بولنا چاہیے، جھوٹ سے گریز کرنا چاہیے، وعدہ خلافی نہیں کرنا چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔ ایک تفصیلی بات ہے، آپ اس سلسلے میں کوئی کتاب بھی پڑھ سکتے ہیں، مضمون بھی پڑھ سکتے ہیں، علماء کے بیانات بھی سن سکتے ہیں۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ مال کمانا جائز ہے، لیکن دو چیزوں کا خیال ضرور کیجیے، ضرور خیال کیجیے۔ پہلا خیال یہ کہ آخر مال آپ کما رہے ہیں تو کہاں سے مال آپ کے پاس آ رہا ہے؟ جو سورسز ہیں، جو ذرائع ہیں کمانے کے یا آمدنی کے، وہ حلال ہیں یا حرام ہیں؟ اگر حلال ہیں تو انشاءاللہ اس کمائی میں برکت ہوگی، اور حرام ہے تو پھر بہت گناہ کی بات ہے۔ آپ اس کو استعمال کرتے ہیں، آپ کے جسم کی پرورش و پرداخت ہوتی ہے، غذا استعمال کرتے ہیں، اس سے خون بنتا ہے آپ کے جسم میں، گویا کہ حرام خون دوڑ رہا ہے آپ کے جسم میں۔ تو مال کمائیے، لیکن پہلی بات یہ غور کیجئے کہ مال کہاں سے آ رہا ہے، سورسز ذرائع کیا ہیں۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں، ان سے پوچھئے کتنی تنخواہ ہے، کہیں گے تنخواہ تو مولوی صاحب بہت کم ہے، 10,000 ہے۔ پھر گھر کیسے چلتا ہے؟ مولوی صاحب اوپری آمدنی بہت ہے، کسی آفس میں کلرک ہوں یا اسی طرح کسی آفیشیل کام میں ہوں، یا ایجنٹ وغیرہ جو ہوتے ہیں، کہتے ہیں مولوی صاحب تنخواہ تو کم ہے۔ اوپری آمدنی کیا ہے؟ یہ اوپری آمدنی میں اکثر آمدنی رشوتیں ہوتی ہیں، عام طور سے ہدایہ اور تحائف بہت کم ہوتے ہیں۔ اب بتائیے رشوت لینا دینا حرام ہے، الراشی والمرتشی کلاہما فی النار۔ تو مال کے ذرائع پر غور کیجیے کہ آپ کے گھر میں یا آپ کے پاس جو مال آ رہے ہیں وہ حلال ذرائع سے آ رہے ہیں یا حرام سے آ رہے ہیں۔ حلال سے آ رہے ہیں قابل مبارکباد ہے، انشاءاللہ مزید برکت ہوگی۔ حرام ذرائع سے آ رہے ہیں، توبہ کیجئے، استغفار کیجئے، اس مال کو نکالیے، ختم کیجئے، بغیر ثواب کی نیت سے تقسیم کر دیجئے غریب غربا میں، اور آئندہ کوشش کیجئے کہ حرام مال آپ کے گھر میں نہ آئے، آپ کے دروازے میں نہ آئے، آپ کی تجوری اور آپ کے بینک میں نہ آئے۔ دوسری بات یہ کہ مال جو آ رہا ہے وہ مال خرچ کہاں ہو رہا ہے؟ مال خرچ انویسٹ کی ضرور غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ ناجائز جگہوں پہ خرچ کر رہے ہیں، اسراف کر رہے ہیں، فضول خرچی کر رہے ہیں، تو یقیناً گنہگار ہوں گے۔ مال ہے آپ کے پاس، آپ کا بھائی غریب ہے، آپ کے پڑوسی بھوکے ہیں، آپ کے محلے میں پریشان حال لوگ ہیں، لیکن آپ کا مال ان پر خرچ نہیں ہو رہا ہے، آپ کا مال موج مستیوں میں خرچ ہو رہا ہے، آپ کا مال شادی بیاہ کے موقع سے دکھاوے میں خرچ ہو رہا ہے، آپ کا مال شو میں جا رہا ہے، دکھاوا۔ یقیناً یہ مال جو خرچ کر رہے ہیں آپ، اس پر پکڑ ہوگی اللہ کے نزدیک۔ تو دو چیزیں یاد رکھیے، نمبر ایک مال کہاں سے آ رہا ہے، اس کے سورسز حلال ہیں یا حرام ہیں۔ دوسری بات یہ دیکھنی ہے کہ مال جا کہاں رہا ہے۔ بہت لوگ مال کمانے میں ایسے بھوت ہو جاتے ہیں جسے مال کمانے کی مشین ہو گئے ہیں، وہ ہائے مال ہائے مال ہائے مال۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نمازیں بھی نہیں پڑھتے، وہ سوچتے ہیں نماز پڑھوں گا، دکان بند کروں گا، گاڑی چلانا چھوڑوں گا، تو پھر آمدنی کے نماز بھی نہیں پڑھتے وہ۔ اس کے ساتھ ساتھ بخل بھی بہت زیادہ کرتے ہیں، مال آتا ہے خرچ بھی نہیں کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو مال کے حقوق واجبہ ہیں، اپنی آل اولاد پر خرچ کرنا، اس پر بھی خرچ نہیں کرتے۔ زمین پہ زمین خریدتے، بینک بیلنس پہ خرچ نہیں کرتے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے جو نعمت تمہیں دی ہے، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس نعمت کے اثرات تمہارے جسم و جان پر نمایاں ہوں۔ مال ہے پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے، مال ہے اتنی ٹوٹی پھوٹی جگہ پہ رہ رہے ہیں کہ رہنا مشکل ہو رہا ہے، مال ہے آل و اولاد بھی کو اسی طرح فقیر کی طرح بنائے ہوئے، محتاج بنائے ہوئے۔ یہ انتہائی غلط چیز ہے۔ اللہ نے مال دیا ہے تو جائز جگہوں پر، صحیح جگہوں پر خرچ کیجئے، آل و اولاد پر بھی خرچ کیجئے، اور اپنے لیے آخرت کی بھی تجارت کیجئے، صدقہ و خیرات بھی کیجئے۔ مال کمانا بالکل جائز ہے، صحیح ہے، نیت اچھی ہو، کار ثواب ہے یہ، اور اس کی بہت فضیلت ہے۔ لیکن مال کہاں سے آ رہا ہے، ان ذرائع پر غور کیجئے۔ مال جا کہاں رہا ہے، صرف جمع ہو کر تجوری میں تو نہیں رکھا ہوا ہے، کہیں خرچ نہیں ہو رہا ہے، اس پر بھی غور کر لیجئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سنے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔